السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ قابلیت پوچھی گئی تو کہا میں سیاسی ہوں۔ عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دانوں کی بھرمار تھی۔ اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا دیا، جو کہ حال ہی میں فوت ہو چکا تھا۔ چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا تو اس نے کہا کہ یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا۔ اس نے جنگل سے سائس کو بلا کر دریافت کیا تو اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی۔ یہ ایک گائے کا دودھ پی کر اس کے ساتھ پلا ہے۔ مسئول کو بلایا گیا اور پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اصلی نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں، لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حواس بحال کیے اور ساس کو بلا بھیجا۔ معاملہ اس کے گوش و گزار کیا تو اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خامد سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی 6 ماہ میں فوت ہو گئی تھی۔ چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا۔ بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو اس بات کا کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ بکریاں بطور انعام دی، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر لیا۔ کچھ وقت گزرا، مصاحب کو بلایا اور اپنے بارے میں دریافت کیا۔ مصاحب نے کہا جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ بادشاہ نے وعدہ کیا تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، مگر جان کی امان دے چکا تھا۔ سیدھا والدہ کے محل میں پہنچا تو والدہ نے کہا کہ یہ سچ ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو تمہیں لے کر پالا۔ بادشاہ نے مصاحب کو بلایا اور پوچھا کہ اس بات کا تجھے کیسے علم ہوا؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جواہرات کی شکل میں دیتے ہیں، لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں عنایت کرتے ہیں۔ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں، کسی چرواہے کے بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلتا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ عادات، اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل دونوں کی پہچان کرا دیتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔